بات کو میں محسوس کرتا ہوں کہ جب میلاد مصطفیٰ ہو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تذکرے ہوں، آپ کو بھی احساس ہوتا ہوگا، آپ کو بھی احساس ہوتا ہوگا، مجھے خود احساس ہوتا ہے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا جس قدر بھی یہاں بیٹھے ہیں، کب وقت گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ محفل ختم ہوتی ہے تو ہم گھڑیاں دیکھتے ہیں، کیا ہم اتنی دیر تک بیٹھے رہے؟ پہلو میں درد بھی نہیں ہوا، پیٹھ میں کمر میں کوئی کسک بھی نہیں آئی، اس میں اتنا لگاؤ کیسے رہا؟ عزیزان گرامی وقار، اس سے بعض علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ جب محبت کرنے والا محب اپنے محبوب کے تذکرے میں رہتا ہے تو اسے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا، اسی لیے لوگوں نے کہا قیامت کا دن اگرچہ 50,000 سال کا ہو، اگرچہ 50,000 سال کا ہو، لیکن جو لواء الحمد کے نیچے آ گیا وہ میرے مصطفیٰ کی شان بیان کر رہا ہوگا۔ یہاں تک کہ قیامت کا یہ 50,000 سال کا جو ایک دن ہے، روایات میں بتایا گیا ہے عاشقان مصطفیٰ کو ایسا لگے گا جیسے بجلی چمکی اور ختم ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں قیامت آئی بھی اور چلی بھی گئی۔ وہ لمبا دن ان کے لیے بھاری ہوگا جو گستاخی رسول میں اپنے پیٹ مروڑتے رہتے ہیں، ان کے لیے بھاری ہوگا جن کے سینے رسول اللہ کی محبت سے منور نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہی بات تو قبر میں بھی ہے، یہی بات بعض لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے، تذکرہ سنیں اور جی لگا کر کے سنیں۔ میرے آقا کی محفل میں بیٹھیں تو سستی اور کاہلی نہیں بلکہ اس کے آداب ہیں، آپ وضو سے بیٹھیں، ہمتن گوش ہو کر بیٹھیں، ہلکی سی بھی سستی آئے تو اپنے آپ کو کوسیں کہ نہیں، میں مصطفیٰ کریم کی میلاد میں بیٹھا ہوں، میرے آقا کے تذکرے میں بیٹھا ہوں۔ بعض لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے، قبر کی زندگی معلوم ہے کتنی سخت ہوتی ہے، کہا گیا وہاں کا 1 منٹ 1 سال کے برابر ہو سکتا ہے۔ مردے پر وقت ہی نہیں گزرتا، وقت ہی نہیں جاتا، وہ روز انتظار کرتا ہے، روز انتظار کرتا ہے۔ لیکن بعض میتیں وہ ہیں جن پر وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کا سور پھونکا جاتا ہے، قبریں کھولی جاتی ہیں، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے تو بعض مردے یہ کہہ کر کے اٹھتے ہیں، بار الہ اتنی جلدی قیامت آ گئی، کل ہی تو میرے گھر والوں نے دفن کیا تھا، آج میں میدان محشر میں جمع ہو گیا، جبکہ وہ 500 سال سو چکے ہوں گے، 1000 سال سو چکے ہوں گے۔ فرق کیوں؟ بعض مردوں پر وقت نہیں بیتتا، بعض لوگوں پر وقت تیزی سے چلا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس کی قبر میں جلوہ مصطفیٰ نظر آ جائے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی قبر میں آ جائیں اور وہ جلوہ جہاں آرا کو دیکھنے میں مصروف ہو تو قیامت کا سور پھونک دیا جائے گا، وہ انہی جلووں میں مست ہو چکا ہوگا اور اسے وقت کا احساس نہیں ہوگا۔ اے اللہ ہمیں اس جماعت میں شامل فرما۔ اب ہم معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرے مولا نے جو معجزے دیے تھے وہ الگ الگ ہیں، حسی معجزے، معنوی معجزے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ میں اس کو آخر میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضور کی پوری زندگی معجزہ ہے، سب پوری زندگی معجزہ ہے۔ آپ کے جو بیانات ہیں وہ حدیثیں وہ معجزہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب معجزے کی شکل میں ہے، اس لیے کہ اس طرح کی چیزیں عام آدمی کر نہیں سکتا۔ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں حضور کے برابر ہو سکتا ہوں، معاذ اللہ رب العالمین، اس کو آج ہمارا بیان ضرور سننا ہوگا۔ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ، ایک ایک چیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پوری کائنات کو آج بھی چیلنج کر رہی ہے، عاجز کر کے رکھی ہے۔ تو کون سی کھیتی سے نکل کر برابری کا دعویٰ کرتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کی بات لیتے ہیں، آج پیدا ہوئے، میلاد مقدس ہے، اور زمانے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یعنی ولادت کے زمانے میں مکہ کا ماحول تھا کہ بچے پرورش کے لیے دایاؤں کے پاس دے دیے جاتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ بچہ شہر کی گہما گہمی سے دور رہے، اس کی زبان محفوظ رہے۔ دیہات والوں کی زبانیں وہاں اچھی ہوتی تھیں، عربی، اور شہر میں ہوتا یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ مکہ میں آتے تھے، مکس نہ ہو جائے، تو مکہ والے خاص طور پر اپنے بچوں کی زبان کی حفاظت کے لیے شروع کے چند دن کسی دایا کے پاس آنا ہے،
جب بنو سعد قبیلے کی دایا عورتیں ہیں، ایک قبیلہ ہے جس قبیلے کی ساری خواتین بچوں کو پالتی تھیں اور 2 سال کے بعد لے جاتی تو بھاری معاوضہ ملتا تھا، اجرت ملتی تھی، وہ پیسوں پر دودھ پلاتی تھیں۔ اسی اعتبار سے بنو سعد قبیلے کی خواتین مکہ میں آئیں۔ انہی خواتین میں ایک حلیمہ سعدیہ بھی ہیں۔ وہ کہتی ہیں جب مکہ پہنچے میری اونٹنی لنگڑی تھی جس کی وجہ سے میں تاخیر سے پہنچی۔ ساری عورتیں مکہ میں جو نومولود بچے تھے سب کے پاس گئیں اور ان سے بھاؤ تاؤ کیا، معاوضہ طے کیا اور بچے لے لیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں تاخیر سے پہنچی، تقریباً بچے جا چکے تھے، ایک بچہ باقی تھا، وہ آمنہ کا در یتیم تھا۔ میں وہاں آئی، میں نے دیکھا اور اس کے بعد پوچھا کون ہے اس بچے کا سرپرست؟ کہا بچے کی ولادت سے 6 ماہ پہلے ہی اس کے والد کا وصال ہو چکا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میں چھوڑ کر باہر چلی آئی، میں نکل آئی کہ باپ ہے نہیں بچے کا، میں اگر دودھ پلا بھی دوں 2 سال کے بعد مجھے اجرت دے گا کون معاوضہ دے گا؟ وہ کہتی ہیں پھر پورا مکہ چھان ماری لیکن اب کوئی بچہ نہیں ملا۔ شام ہو گئی تھی، شوہر ساتھ میں تھا۔ حلیمہ سعدیہ سے شوہر نے کہا اے حلیمہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ وہ یتیم کو ساتھ لے جائیں، یتیم در یتیم ہے، ساتھ لے جائیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں دوبارہ واپس آمنہ کے گھر آئی۔ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے حلیمہ صبح تم بچے کو دیکھ کر گئی تھی پھر واپس آئی؟ کہا ہاں ہم خالی ہاتھ جانے سے بہتر سمجھتی ہیں کہ اس در یتیم کو لے جائیں۔ حضرت آمنہ نے کہا لے جانا چاہے تو لے جاؤ لیکن تمہاری امیدوں کے مطابق ہم معاوضہ نہیں دے سکیں گے، تمہاری امیدوں کے مطابق ہم اجرت نہیں دے سکیں گے۔ آمنہ نے کہا، حلیمہ سعدیہ نے کہا ٹھیک ہے اب خالی ہاتھ نہ جانے کا ہم نے عہد کیا ہے، بچے کو لے لیتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ اس وقت تک بچے کو اپنے گود اٹھائی نہیں تھی، صرف دیکھ کر کے گئی تھی۔ گود میں جب لیا حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے پیشانی سے لے کر تلووں تک ٹھنڈک پہنچ گئی تھی۔ پہلی مرتبہ گود میں لیا، اس کے بعد اس کے شوہر حلیمہ سعدیہ کے ساتھ وہ باہر آئیں۔ کہتی ہیں کہ میری ساری ساتھیاں، میری سہیلیاں جو بنو سعد قبیلے کی خواتین تھیں وہ جا چکی تھیں اور سارے سفر پر تھیں، میری اونٹنی لنگڑی اور پھر تاخیر بھی الگ، میں بچے کو لے کر کے اسی لنگڑی اونٹنی پر بیٹھی۔ اللہ اکبر، یہ پہلا معجزہ میرے آقا کا ہے۔ اونٹنی جو لنگڑی تھی بالکل صحت یاب ہوئی اور اتنی تیز دوڑنے لگی، اتنی تیز۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں بنو سعد قبیلے میں سب سے پہلے میں حاضر ہوئی، میرا بچہ جس کو میں لے کر آئی تھی عبداللہ کا در یتیم، سب سے پہلے بنو سعد میں حاضر ہوئی۔ اور کافی دیر کے بعد دوسری سہیلیاں ہماری بچوں کو لے آئیں، انہوں نے آتے ہی ہم سے پوچھا حلیمہ تیری اونٹنی تو لنگڑی تھی، تیری اونٹنی کمزور و لاغر تھی، تو پیچھے رہ گئی تھی، اتنی تیز کیسے آ گئی؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ہاں اونٹنی میری لنگڑی تھی لیکن سوار بہت ہی اعلیٰ تھا، جیسے ہی یہ بچہ اس اونٹنی پر سوار ہوا نہ جانے اس میں طاقت کہاں سے آئی، سب سے پہلے میں حاضر ہوئی۔ ساری عورتوں نے محسوس کیا یہ ایک معجزہ نہیں، بنو سعد جو قبیلہ ہے وہ آج بھی ہے طائف کے قریب، آج بھی وہ قبیلہ ہے حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ جس کو بنو سعد کہتے ہیں۔ اس قبیلے والوں کا بیان ہے کہ یہ رات ایسی تھی پورے بنو سعد قبیلے کی بکریوں کے دودھ سے تھن بھر چکے تھے، سارے قبیلے والوں کی بکریوں کے تھن دودھ سے بھر چکے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں بچے کو گھر میں لے آئی تو عجیب سی راحتیں اور برکتیں اور ہوائیں چلنے لگیں، لوگوں نے محسوس کیا آج تک بنو سعد قبیلے میں ایسی خوشگوار ہوائیں آئی نہیں تھی، لیکن لوگوں نے بعد میں یہ محسوس کیا یہ حلیمہ سعدیہ کے گھر جو بچہ آیا ہے اسی کی برکتیں ہیں۔ یہ کے بعد دیگرے لوگوں نے معجزے دیکھے بھی۔ حلیمہ سعدیہ کی جو بیٹی ہیں شیمہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن ہیں، حضور کی دودھ شریک بہن ہیں، وہ کہتی ہیں میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں لے کر رات میں بیٹھتی تھی، 1 سال کے نہیں تھے، 9 ماہ کے تھے، جب میں گود میں لے کر بیٹھتی تھی، تاریک راتیں ہوں یا اجالی راتیں ہوں، کھلے آسمان کے نیچے میں آ کر بیٹھتی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں حلیمہ کا گھرانہ لگا ہے، کہتی ہیں ہم مالدار نہیں تھے
کھیل کھلونے والی چیزیں ہمارے گھر نہیں ہوتی تھی، لیکن شیماء کہتی ہیں جب محمد میری گود میں ہوتے، رات کو 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گود سے انگلی کو یوں اٹھاتے، چاند ادھر چلا جاتا، کبھی چاند ادھر جاتا، گود میں انگلی جس طرف کرتے وہ چاند ادھر ہی جھک جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں، چاند جھک جاتا ادھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ عزیزان گرامی، کھلونا بنا ہے کون؟ جس سے پوری دنیا آج تک کھیل نہ سکی، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلونا بنا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، گود کے معجزات ہیں، گود کے معجزات ہیں۔ اب میں یہاں پر ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے ذہن کو میں صاف کرنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے، 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے۔ بہت سارے لوگوں نے کتابوں میں بھی لکھ دیا۔ میرے عزیز، بات کو سمجھا کرو، نبی بنائے گئے یہ جملہ توجہ، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے 40 سال کے بعد حضور نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ نبی بنائے گئے الگ چیز ہے، وہ نبی کب بنائے گئے تھے یہ خود رسول پاک سے پوچھو، آپ کب نبی بنائے گئے تھے؟ ان کی کتابوں سے نہ پوچھیں گے، ہم حضور سے پوچھتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کو پانی اور مٹی میں گوندھا جا رہا تھا، آدم علیہ السلام کے خمیر کو گوندھا جا رہا تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اس حدیث کو اگر نہیں مانتے، معجزہ کب دیا جاتا ہے؟ معجزہ کب دیا جاتا ہے؟ جب نبی اپنی نبوت کو ظاہر کر دے، اسے لوگوں کو قائل کرنا رہتا ہے، ایمان کی طرف بلانا ہوتا ہے، اپنی حقانیت کی دلیل پیش کرنی ہوتی ہے، تب نبی معجزہ دکھائے گا۔ یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں جو معجزے دکھا رہے ہیں، حلیمہ سعدیہ کے گھر جو معجزے دکھائے جا رہے ہیں، تمہارے قول کے اعتبار سے 40 سال کے بعد نبی ہوئے تھے نا، تو معجزے تو 40 سال بعد دکھنا چاہیے۔ حلیمہ سعدیہ کی گود میں جو معجزے دکھ رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے وہ پیدائشی نبی تھے، اعلان کا حکم 40 سال کے بعد اللہ نے دیا، وہ نبی نبوت لے کر کے دنیا میں آئے۔ عزیزان گرامی، یہ معجزات کی ابتدا حلیمہ سعدیہ کے گھر سے ہوئی، اور اس کے بعد ایک دو نہیں کئی معجزے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی شیماء کہتی ہیں 2 سال کی عمر سے پہلے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح بڑے نہیں ہوئے ہیں، 9 مہینے کی عمر میں تو آپ تیر چلاتے تھے اور برابر نشانے پر، اور کبھی آپ نے ہکلا کر کے بات نہیں کی، جیسے بچے تتلا کر ہکلا کر بات کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گفتگو فرمائی، نہایت فصیح عربی میں گفتگو فرمائی، فرماتی ہیں کہ ایک بھی ایسا ٹوٹا ہوا جملہ محمد سے ہم نے سنا نہیں، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی۔ عزیزان گرامی، شیماء کہتی ہیں 1.5 سال کی عمر میں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے آ جاتے تھے، بکریاں چرانے کے لیے آتے تھے۔ وہ کہتی ہیں جب بکریاں چرانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، جنگل میں یا صحرا میں جہاں پر بھی معاملہ، وہ کہتی ہیں میں ایک آدھ بکری کو لے کر جاتی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری بکریاں ہوتی۔ فرق یہ تھا کہ میں دھوپ میں چرا رہی ہوتی، لیکن ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بنا رہتا تھا، ہمیشہ چھاؤں رہتی تھی، کبھی دھوپ براہ راست ان کے رخساروں کو نہیں مارتی، ان کے رخساروں پر نہیں پڑتی۔ یہ حضرت شیماء کہتی ہیں، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہتی ہے ایک دن ایسا ہوا، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1.5 سال یا 2 سال کی عمر کے آس پاس ہیں، اچانک 2 لوگ آئے اور ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک درخت کے نیچے لٹایا اور ان کا سینہ چاک کر دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ گھبرائی ہوئی بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے پاس آئی، 2 سال کی عمر تھی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی یا بیٹا جو حضور کے دودھ شریک تھے، وہ دوڑتے ہوئے ماں کے پاس آئے اور کہا عجیب
ایک بات ہم نے دیکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ کوئی انہونی دو شخصیات آئیں، انہوں نے گرایا ہے اور سینہ چاک کر دیا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ محمد کے ساتھ اس مقام پر پہنچی، جا کر کے دیکھا درخت کے سائے میں وہ آرام کر رہے تھے، کوئی لوگ نہیں تھے، کوئی شخصیات نہیں تھی۔ حلیمہ سعدیہ نے دیکھا واقعی سینے کے اوپر کچھ نشانات نظر آ رہے تھے، اٹھایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دو فرشتے آئے تھے، انہوں نے میرا سینہ کھولا اور دل نکالا، جنت سے لائے ہوئے تشت میں جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا، میرے دل کو اس میں رکھا اور اس کے بعد پھر میرے سینے پر رکھا اور پھر بند کر دیا اور وہ چلے گئے، اس لیے کہ بچپن میں آنے والی عام انسانوں کی خصلتیں اس نور خدا محبوب خدا کے دل میں کبھی نہ آئیں۔ انہوں نے سارے وسوسوں کو میرے پاک کر دیا۔ یہ 2 سال کی عمر میں شق صدر کا معجزہ اس کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شق صدر، سینہ پھٹ جانے والا یہ جو معجزہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں 4 مرتبہ اس طرح سے ہوا۔ سینہ شق ہوا، فرشتوں نے آپ کا دل مبارک نکالا، جنتی پانی سے اور جنت کی نور و حکمت سے بھر دیا۔ میرے عزیزو، پھر میں سوال کرتا ہوں، تم تو کہتے ہو 40 سال بعد نبی ہوئے، پھر یہ معجزہ 2 سال کی عمر میں کیسے پیش آیا؟ معجزہ نبوت کے بعد ملنا چاہیے۔ نبی ہونے والا اپنی نبوت کی دلیل کے لیے لوگوں کے سامنے معجزہ پیش کرتا ہے۔ یہ تو میں نے بچپن کے وہ حالات بتائے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان حالات کو دیکھ کر حلیمہ سعدیہ گھبرا گئیں اور پھر واپس وہ مکہ لے کر کے آئیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے گھر رہے۔ یہاں کے جو آپ کی زندگی پاک کے ایام ہیں وہ پھر اگلے کسی موضوع پر میں عرض کروں گا۔ آج معجزات مصطفیٰ ہمارا موضوع سخن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات اور معجزات بیان سے باہر ہیں، بیان سے باہر ہیں۔ کس چیز میں آپ نے معجزہ نہیں دکھایا؟ درختوں میں ہو، پتھروں میں ہو، جانوروں میں ہو، پرندوں میں ہو، مردوں میں ہو، آسمان کے تاروں، چاند، سورج میں ہو، کس چیز میں معجزے میرے آقا کے نہیں ہیں؟ ہر چیز میں۔ اور رزق میں وسعت اور برکت کے اتنے معجزے ہیں کہ پوری کتاب اس پر لکھی گئی۔ رزق میں برکت اور وسعت، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز کو تناول فرمایا اور کسی کو دے دیا وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ یہ معجزہ ایک بار نہیں کئی بار پیش آیا، کئی بار پیش آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار 440 لوگ آئے، 440 لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے انہوں نے کہا ہماری مہمان نوازی کریں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ان کو کھلاؤ۔ حضرت عمر نے کہا آقا میرے پاس ایک ہی آدمی کا کھانا ہے، ایک آدمی، یہ 440 ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کھجور انہیں دی اور فرمایا جاؤ جتنا کھانا ہے اسی میں سے کھلاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں لے گیا، 440 لوگ کھاتے رہے، میرا کھانا ختم ہی نہیں ہوا۔ وہ کھا کر چلے بھی گئے، میرا گھر پورا کھا لیا، پھر بھی کھانا باقی رہا۔ یہ رزق میں برکت اور وسعت کے ایک نہیں بے شمار معجزے ہیں میرے آقا کے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ جا رہے تھے عمرہ کی نیت سے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ والوں نے بیچ راستے میں روک لیا تھا، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں تھا، اور ایک کنواں قریب میں تھا وہ بھی سوکھ چکا تھا۔ وہ کنواں آج بھی مکہ میں موجود ہے، ہم نے اس کی زیارت کی ہے۔ آپ ان سعودیوں نے 4 سال پہلے شاید ایک کمپنی کو ٹھیکے میں دے دیا اور اس کمپنی کے انڈر اب وہ کنواں ہے، ابھی اسے ختم نہیں کیا گیا، تقریباً 14 صدیوں پرانا کنواں آج بھی موجود ہے۔ وہ سوکھا ہوا بالکل سوکھ چکا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلی فرمائی اور کہا اس کنویں میں ڈال دو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کنویں میں پانی ڈال دیا، تھوڑا سا کلی کا پانی تھا، کنواں لبالب بھر گیا، پانی سے اتنا بھرا کہ جتنے لوگ تھے سبوں نے اس کنویں سے پانی پیا بھی، وضو بھی کیا، جسے غسل کی حاجت تھی غسل کیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا آپ لوگ کتنے تھے اس وقت؟ وہ کہتے ہیں ہم 1400 لوگ تھے، لیکن میرا یقین ہے کہ اگر 1 لاکھ ہوتے تو بھی پانی کم نہ پڑتا۔ اور اس کے بعد وہ کنواں کبھی سوکھا نہیں، آج بھی پانی اس میں موجود ہے۔ اور ایک کنواں بیر شفا جس کو کہتے ہیں، اس کے متعلق میں نے یہ سنا ہے
کہ وہ نہایت ہی کھاری پانی، کڑوا پانی جانور بھی نہیں پیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر سے واپسی کے موقع پر اس میں اپنا لعاب پاک ڈالا، وہ پانی آج بھی میٹھا ہے، آج بھی میٹھا ہے۔ ان سعودیوں نے اس میں سیمنٹ بھر دیا، ڈامر ڈال دیا، تارکول ڈالا، کیمیکل ڈالا، ان کے اعتبار سے یہ شرک ہے۔ یہ سب سنی لوگ آتے ہیں تبرک سمجھ کر کے اس پانی کو نکالتے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں، اس کی کوئی سند نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور اس غصے میں انہوں نے کنویں میں ہر چیز ڈالی، لیکن پانی بھی بڑا ضدی ہے، ہر چیز کو نکل کر کے پھر باہر آتا ہے، ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ ابھی 6 مہینے پہلے کے سفر میں بھی پانی پی کر کے آئے، انہوں نے وہاں پہرے دار لگائے۔ آج بھی پتہ نہیں بغض کس بات کا ہے، بغض کس چیز کا ہے۔ تمہیں سینما تھیٹروں سے تکلیف نہیں ہوئی، بیر شفا سے اتنی تکلیف؟ تمہیں بیچ کھولنے میں شرم و حیا نہیں آئی؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشاق اور محبت کرنے والے اگر تاریخ کی کسی چیز کو دل و جان سے یقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور انہیں شفا بھی ملتی ہے، تو ان کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ حیرت کی بات ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ایک بات، ایک فارمولہ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے، ہر آدمی اپنے بڑوں کی روش پر چلتا ہے، ہر آدمی اپنے آقاؤں کو ضرور خوش کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم ان تبرکات پر مر مٹتے ہیں، جان دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے آقاؤں کا تبرک ہے، اور یہ ہر اس چیز کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی اپنے آقاؤں کی نسل میں سے ہیں۔ یہودی ہمیشہ چاہتے تھے کہ نام مصطفیٰ مٹا دیا جائے، ہمیشہ چاہتے تھے، تورات میں کھرچ کھرچ کر کے نام نکالے انہوں نے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی چیز تم تاریخ سے نہیں مٹا سکو گے۔ بہرحال رزق میں برکت اور وسعت کے بے شمار معجزات ہیں۔ ایک بار تو کمال کی بات ہے، مقام زورا پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے، یہاں صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس پانی پھر ختم ہو گیا، پانی کچھ بھی نہیں تھا، نہ کنواں قریب میں تھا، کنواں تھا تو کلی فرمائی، کنویں کا پانی باہر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یاد ہوگا آپ کو، آپ نے لکڑی سے پتھر پر مارا ایک مرتبہ، 12 چشمے باہر نکلے، قرآن پاک میں ہے، قرآن نے فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے پانی کے نکلے تھے، اور اس لیے کہ ان کی امت میں 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے نکل گئے۔ کس چیز سے موسیٰ علیہ السلام نے مارا؟ اپنے عصا سے۔ کس پہ مارا؟ پتھر پہ، پتھر سے 12 چشمے نکلے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں، صحابہ تشریف لائے، شکایت کی پانی کی، اللہ اللہ میں یہاں پر عقیدے پر قربان جاؤں صحابہ کے، ان سے کیوں نہیں کہتے پانی برسانا پانی دینا اللہ کا کام ہے؟ وہ صحابہ حضور کے پاس بار بار کیوں آ جاتے تھے؟ کھانا نہیں ہے تو حضور کے پاس، پانی نہیں ہے تو حضور کے پاس، بیماری ہے تو حضور کے پاس، اس لیے کہ انہی صحابہ کا عقیدہ بریلی کے امام نے لیا ہے، جن کا کہنا تھا شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ وہ مانگنے کے لیے آتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور جنہوں نے کہا رسول اللہ سے مانگنا حرام ہے، معاذ اللہ رب العالمین، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسوں کا محتاج بنایا، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے آج بھی ذلیل و خوار ہے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے اس بات پر، ہم محتاج ہیں تو مدینے کے تاجدار کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مانگیں گے، اس لیے مانگتے ہیں کہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ ہم خالق سمجھ کر، ہم رسول اللہ کو رازق سمجھ کر نہیں جا رہے ہیں، بلکہ وہ رزاق حقیقی کے نائب ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا ہے کہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں،
یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بہرحال لے کر کے پانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواں بھی قریب نہیں، تالاب بھی قریب نہیں، پتھر بھی قریب نہیں۔ ایک صحابی سے کہا کہ برتن کچھ ہے تمہارے پاس؟ کہا ایک برتن میں اتنا پانی ہے کہ یا تو پی سکتا ہوں یا تو وضو کر سکتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی لے آؤ۔ برتن کو قریب رکھا اور اپنا دست مبارک اس میں رکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہر انگلی پاک سے پانی کے چشمے جاری تھے، جیسے فوارے نکلتے ہیں، فاؤنٹن جس طرح ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمے نکلنے لگے۔ پھر امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری۔ واہ واہ، پنجاب رحمت کی۔ پنجاب رحمت کا مطلب پنجاب جو ہمارا ہے اس کو اس لیے پنجاب کہتے ہیں، 5 ندیاں ہیں وہاں پر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صرف دست مقدسہ میں رحمت کے پنجاب تھے، 5 انگلیوں سے 5 چشمے نکلے۔ اور اس وقت صحابہ فرماتے ہیں ہم تقریباً 300 لوگوں نے اس سے وضو بھی کیا، پانی بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا۔ کس پانی سے؟ انگلیوں سے نکلے ہوئے پانی۔ اب میں پوچھتا ہوں میرے عزیزو، یہ ہے معجزہ جس کو خرق عادت کہتے ہیں، جو عقل میں نہ آئے، عقل میں نہ آئے۔ ہاں ایک بات تو سمجھ میں آتی، موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری تھی پتھر پر اور پتھر سے 12 چشمے نکلے، معجزہ وہ بھی تھا۔ لیکن ہم نے دنیا میں بہت سارے فالس دیکھے ہیں جو پتھروں سے ہی نکلتے ہیں، نہیں دیکھے آپ نے؟ پہاڑوں سے پانی کا نکلنا عام سی بات ہے، لیکن نور مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تو یہ ہے دنیا نے آج تک نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا۔ پتھروں سے نکلنے والا پانی تو دیکھا ہے، انگلیوں سے نکلنے والا پانی صرف تاجدار مدینہ کے ہاں ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کمال کا معجزہ تھا۔ یہ کھانے پینے کے معاملات میں 1 2 نہیں، بہت سے معجزات ہیں۔ پھر آگے بڑھو، جنگ خندق کے موقع پر خندق کھودی جا رہی تھی۔ واقعہ ایسا تھا، میرے ان 12 روزہ عنوانات میں ایک عنوان ہے انشاءاللہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے غزوات، حضور کی جنگی حکمتیں کیا تھیں، انشاءاللہ العزیز اس میں عرض کروں گا۔ خندق ایک جنگ ہوئی ہے، اس کا نام ہی غزوہ خندق اس لیے کہ مدینے کے اطراف میں ایک بہت بڑی خندق کھودی گئی تھی، ایک کھائی کھودی گئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ دشمن پوری کی پوری فوج لے کر مدینے میں داخل نہ ہو، اس لیے کہ جب دشمن فوج لے کر اپنے شہر میں آئیں گے، شہر میں تہس نہس کریں گے، بربادی کریں گے، باہر ہی نپٹ لیا جائے تو گھر تو محفوظ رہیں گے۔ جنگ ہوگی، کچھ تو نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جیسے دیکھنے عراق تباہ ہو گیا، شام تباہ ہو گیا۔ یہی جنگ اگر امریکہ میں ہوتی تو کیا وہ بچا ہوتا؟ جہاں جنگ ہوتی وہاں کے گھر اجڑ جاتے۔ مدینہ طیبہ سے باہر جنگ کے لیے خندق کھودی گئی۔ اب یہ خندق کھودنے میں کافی دن لگ گئے، صحابہ اس زمانے میں بھوکے پیاسے فاقہ کشی میں خندق کھودتے رہے۔ ایسے نہیں کہ صرف صحابہ نے کھودا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے ہاتھ سے خندق کھودی ہے۔ ایک بار صحابہ فرماتے ہیں بڑا پتھر آ گیا، کسی سے نہیں ٹوٹتا تھا، ہلتا بھی نہیں تھا۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خبر دی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے عزیزوں، میرے آقا کا ایک معجزہ یہ بھی تھا، جتنے صحابہ تھے ان کے پاس جتنی طاقت تھی، سب سے زیادہ طاقت میرے مصطفیٰ کے پاس بھی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے نامور پہلوان ابو دجانہ یا کچھ اور نام ہے میں بھول رہا ہوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کشتی لڑی جس کو پورے عرب نے کبھی نہیں پچھاڑا تھا۔ 3 مرتبہ حضور پاک نے اس کو پیٹ لگا دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں کدال لے کر کے اس پتھر کو نکالنے آئے، ایک اس پر ماری ضرب، چنگاری اچھلی اور روشنی آئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ۔ دوسری ماری، پھر کہا الحمدللہ۔ تیسری مرتبہ وہ پتھر ٹوٹ کر ٹکڑے ہو گیا، نکل گیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور ہر آپ نے پتھر پر جب بھی کدال ماری چنگاری نکلی، آپ نے زبان سے کچھ کہا؟ ہاں، جب پہلی مرتبہ میں نے کدال ماری میں نے دیکھا ایران فتح ہو چکا ہے۔ کدال یہاں مدینے میں ماری جا رہی ہے اور خبر ایران کے فتح ہونے کی دی جا رہی۔ دوسری کدال ماری،
हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया यमन फतह हो चुका है। बाज़ रिवायात में अलग अलग मुल्कों के नाम मुझे मिले। बहरैन के महल्लात को फतह होते हुए मैंने देखा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 3 ज़रबों में उस पत्थर को ख़त्म कर दिया और उसी वक्त ईरान के, मुल्क रोम के और बहरैन के फतह होने की बशारतें दी। यहाँ तक एक हदीस में है कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल के फतह होने की खबर दी, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाल के 800 साल के बाद फतह हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के ज़ेरे नगी आया। जहां जहां की खबरें हुजूर ने दी थी सब मुल्क फतह हुए। आज भी वो दायरा हुआ। एक तो पत्थर का टूटना और गैबी खबरें देना। दूसरी बात, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक अजीज सहाबी थे। वो आते हैं अपनी बीवी से कहते हैं मैं देख रहा हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांधे हुए। क्यों बांधा जाता था उस वक्त? इसलिए कि पेट अगर ढीला रहे, भूख की शिद्दत से बार बार ख्वाहिश खाने की होती रहे, उसको टाइट कर लिया जाए तो बार बार भूख न लगे। ये उस वक्त मामूल रहा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने पेट पर पत्थर बांधे। हजरत जाबिर कहते मुझसे देखा नहीं जा रहा है, इस हालत में मेरे आका काम भी कर रहे हैं। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर वहाँ से करीब था, खंदक के। उनकी बीवी से उन्होंने कहा कुछ खाने को हो तो बना दो। उन्होंने कहा घर में थोड़ा सा आटा है, जौ का आटा है, उसकी चंद रोटियां बनेंगी, 4 या 5 रोटियां बनेंगी, और एक बकरी का बच्चा है 6 महीने का होगा, बस इतना है। कितने लोग खा सकते हैं आप ही देखें। कहा इतना ही ज़बह कर, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत अबू बकर को, हज़रत उमर को, और मैं रहूँगा, मेरे घर वाले रहेंगे, खिला देंगे। वो आए, कान में आकर के हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, घर में एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, हमने ज़बह किया है, थोड़ा सा आटा है, आप अबू बकर उमर घर पर तशरीफ लाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल कर ली। कहा जाबिर जाओ तुम खाना बनाओ, लेकिन जब तक मैं ना आऊं हांडी चूल्हे से ना उतारो और रोटियों के टुकड़े ना करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुन करके वो जाने लगे थे। अभी हुजूर ने पलट कर जितने सहाबा थे कहा ए मेरे सहाबा, जाबिर के घर में सबकी दावत है, चलो। जाबिर के घर में दावत, 1500 सहाबा थे, 1500 सहाबा। हजरत जाबिर घबरा गए, दौड़ते हुए आए, अपनी बीवी से कहा ए खातून बड़ा गजब हो गया, मैंने 3 को दावत दी थी, हुजूर ने 1500 को बुलाया है। उनकी शरीक हयात एक सहाबिया थी, तवक्कुल के आला दर्जे पर थी। पूछती हैं ए जाबिर आपने बुलाया है या रसूलुल्लाह ने बुलाया है? हजरत जाबिर कहते मैंने किसी को नहीं बुलाया, रसूलुल्लाह ने बुलाया है। कहते फिर फिक्र छोड़ो, जिन्होंने बुलाया वही खिलाएंगे, जिन्होंने बुलाया वही खिलाएंगे। हमको इस बात की क्या फिक्र है, हमें तो खाना बनाना है, वो आएंगे, जिसको उन्होंने दावत दी वो खिलाएंगे। हमने 3 को दावत दी, हम 3 को खिलाएंगे, रसूल ने जितनों को दावत दी वो उनको खिलाएंगे। ये खातून का अकीदा देखें, सहाबिया हैं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं घर मेरे आका तशरीफ लाए, घर में बैठने की जगह भी 10 लोगों की थी, 10 लोग बैठ सकते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उस हांडी को जो चूल्हे पर रखी हुई थी कहा इसको उतारना नहीं, उसमें अपना लुआब पाक डाला और उसके बाद फरमाया निकाल कर देते जाओ। हजरत जाबिर कहते हैं 10-10 लोगों का खाना निकालता था, रोटियां दस्तरखान पर बिछाई जाती थी। शाम हो गई, 1500 सहाबा खा लिए, अभी मेरी हांडी में आधा खाना बाकी ही रहा।